بڑے بڑے لوگوں نے تکبر کیا، فرعون نے بھی تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں تو رب ہوں۔ پھر رب کریم نے اسے سمندر کی، دریا کی لہروں کے حوالے کیا۔ کل تک جو لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے نا، جب وہ غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر، تو پھر روتا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے۔ اس نے غوطے کھائے اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، پر اب تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے مان رہا تھا نا، تو اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوا۔ پھر پھینک دیا گیا سمندر سے باہر۔ آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ نمرود بھی کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آسمان تو رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، رب تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس متکبر آدمی کو آزماتا ہے، اسے تھوڑا سا موقع اور دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میرا روب چل رہا ہے۔ اللہ اسے آزماتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میرا جو ہے وہ میرا عصا، میرا ڈنڈا صحیح کام کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو موقع دے رہا ہے۔ اور جب پھر وہ کھینچتا ہے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا نا میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے نظام چل رہا۔ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا، اس نے نا تیر چلائے آسمان کی طرف، معاذ اللہ رب کریم کو قتل کرنے لگا۔ تیر چلائے تو اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ تیر جب اوپر جاتا تھا تو خالی ہوتا تھا، واپس آتا تھا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا۔ کہنے لگا دیکھا نا، پھر دیکھا نا میں نے کیا کر دیا۔ کتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، پر مالک کی بے نیازی کے قربان جائیں، ایک مچھر ہی گھسا ہے ناک میں، اور پھر وہ مچھر نکل نہیں پایا، پھر اس مچھر نے اس کو مار ڈالا۔ تکبر والے لوگ جب تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ نہیں، وہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اور بھائی بڑے بڑے اونچے بولنے والے، پھر اس طرح ان کی آوازیں بند ہوئی کہ کوئی ان کی سننے والا نہ ملا۔ بڑے بڑے اونچے جملے کہنے والے اس تیزی کے ساتھ خاموش ہوئے کہ پھر دوبارہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں بولنا بھی آتا تھا۔ کیا حیثیت ہے انسان کی، اس بات پہ تکبر کرتا ہے۔ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ، میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان تجھے صرف 2 وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا، اور 10 راتوں کی بات نہیں، 1 رات نہ تجھے سونے دیا جائے، صرف 1 رات، تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کس بات کا، کس بات کا تکبر؟ ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تجھے نڈھال کر دیتا ہے، کس بات کا تکبر؟ لیکن اس کے باوجود لوگ پھولے نہیں سماتے، باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے، گفتگو کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اور ہر تیسرا آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تکبر صرف ایک ذات کرے گی، اور وہ ہے رب کریم کی ذات، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ محدثین ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس عنوان پر، وہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والا یوں ہی سمجھو کہ جیسے اس نے کوئی کسی کا غلام تھا نا، تو اس نے اپنے بادشاہ کا تاج اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ تب جب بادشاہ کا تاج غلام اٹھا کے سر پہ رکھے گا تو پھر درے تو کھائے گا، اس لیے کہ تاج تو بادشاہ کے سر پہ ہی سجتا ہے۔ تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس چادر کو پکڑے گا اور کہے گا نہیں مجھے بھی بڑا بننا ہے، تو پھر درے تو وہ کھائے گا، پھر آزمائش سے تو اسے گزرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، اور ویسے بھی انسان باتوں سے تھوڑی بڑا ہوتا ہے، بڑا تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے۔